بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 103 پردے کا حکم نازل ہونے سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا تو اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے جبکہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ خود ہی سمجھ گئے تو اٹھ کر چلے گئے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آیت نازل فرمائی جس میں مہمان نوازی کے آداب کا بھی ذکر فرمایا اور جس میں حجاب کا بھی حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دے دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ یہ واقعہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن ان آیتوں کے احکام عام ہے، گویا یہ حکم عام مسلمان کے لیے بھی ہے۔ ادب سکھایا گیا ہے۔ اولاً تو یہ کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا منع ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی نے کھانے کی دعوت کی ہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس سے میزبان کو تکلیف ہو، چنانچہ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا بیٹھنا یا کھانے کے بعد دیر تک اس طرح بیٹھے رہنا جس سے مہمان کی آزادی میں خلل آ جائے، جس طرح ہمارے ہاں آج کل بیٹھتے ہیں کہ جی کھانا کھا لیا ابھی گپے شپے لگاتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے ہر حصے سے ہمارے لیے رہنمائی کے اسباق موجود ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کے آداب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا ادب یہ ذکر ہوا، آگے دوسرے نمبر پر اللہ نے حکم ذکر فرمایا حجاب سے متعلق، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ اسلامی معاشرت کا یہ دوسرا اہم حکم، اس کے ذریعے سے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا۔ یہاں اگرچہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، اس میں تمام مسلمان خواتین شامل ہے، کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً ذکر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کریں۔
اس میں مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور چہرے کا پردہ کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے، اولاً تو چہرے کا پردہ ہے، قرآن نے تو خطاب ہی یہی کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ عورتیں اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے، چاہے کہ وہ چادر کے ذریعے سے چہرہ چھپائے یا برقعے کے ذریعے سے، لیکن چہرے کا پردہ فرض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات سب سے پہلے مجھے معلوم ہوئی، اور یہ آیت اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردہ کرا دیا۔ آیات حجاب کا نزول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات میں سے تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، برے بلے سب لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ مطلب یہ تھا کہ ازواج مطہرات اور غیر محرموں کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو امہات المؤمنین کے والد، بیٹوں اور رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم بھی امہات المؤمنین سے پردے کے پیچھے سے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، عورتوں پر اپنے باپ اور اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بانجوں اور اپنی عورتوں اور جن کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے بات چیت اور گھروں میں رہنے کے آداب کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو طمع اور لالچ کرنے لگے، اور تم سیدھی صاف بات سختی سے کہا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی بظاہراً خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن اس آیت مبارکہ نے تمام خواتین کو غیر محرموں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتلا دیا ہے کہ اس میں جان پوچھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو غیر محرموں کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا گانا کتنا برا ہوگا، اور بے پردگی کے ساتھ پھر غیر محرموں کے سامنے آنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بات میں بھی نرمی پیدا نہ کرو، اپنے بات بھی پھیکے انداز کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ کرو، اور یہاں پر غیر محرم کے سامنے جو ہے بے پردہ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا دل پاک ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایسا پاک دل لے کے آتے ہیں۔ یہاں تو ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اگلی آیت میں اللہ کا حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ اس آیت مبارکہ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے واضح فرما دیا ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی جن غزوات میں گئے، جن اسفار میں گئے، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی زوجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس آیت کے ذریعے سے یہ عظیم اصول بیان کر دیا گیا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہو اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہے، اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں پروپیگنڈے کا یہ طوفان عام ہے،
وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کے چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے اور سب اسی کو عام کر رہے ہیں۔ قرآن نے صراحتاً ذکر کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ عورت کا اصل مقصد زندگی یہی ہے، عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے۔ البتہ اسلام عورت کو باہر جانے سے منع نہیں کرتا، ضرورت کے وقت ضرور جا سکتی ہے۔ یہ تو محض صرف اغیار کا ایک پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے سے وہ عورت کو آزادی دینا چاہتے ہیں اور عورت کو برہنہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسے کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ پہلی جاہلیت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی۔ اور پہلی جاہلیت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخر میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہمارے آنکھوں کے سامنے اس طرح آ چکی ہے کہ اس نے تو پہلی جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ بے حیائی کو دیکھ لیں، آج کے زمانے میں آج بے پردگی کے سیلاب کو دیکھ لیں۔ مغربی ممالک جس راستے پر جا رہے ہیں اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں، اور جس طرح وہاں مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، ہر قدم پر مرد اور عورت ملے جلے ہوئے ہیں، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے شادیوں کی دعوتوں میں خواتین بن سور کر آتی ہے زیب و زینت کے ساتھ، اور آنے کا بڑا مقصد اپنے لباس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے، اور ان دعوتوں میں مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم تو صاف کہہ رہا ہے کہ عفت اختیار کرو، عصمت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے ان میں سے ایک اہم راستہ پردہ تھا، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور بے پردگی کے سیلاب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی بڑا دل صاف ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ آپ بتلائیں کیا ہم صحابہ سے بڑھ کر ہیں، یا ہماری موجودہ دور کی عورتیں صحابیات سے بڑھ کر زیادہ متقی ہے؟ صحابیات تو پردہ کرتی تھی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی پردہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں حیا ہے اور دل ہمارے صاف ہے۔ کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ بالکل تھے، ہم تو ان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف شیطانی وساوس ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم لگے پڑے ہیں اور اس حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اکبر الآبادی نے بہت خوب کہا تھا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویا، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر مرحوم نے بڑی حقیقت کی بات بیان کی ہے کہ در حقیقت یہ پردہ جو عورت کا تھا مردوں کی عقل پر پڑ گیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ پردہ عورت کی عقل پر زیادہ پڑ گیا ہے، اس لیے کہ وہ مغرب کے فریب اور دھوکے میں آ گئی ہے اور اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا مفید اور کیا نقصان دہ ہے۔ سب سے زیادہ فراڈ تو اس عورت کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور سب سے زیادہ پردہ تو اس کی عقل پر پڑا ہے کہ اس نے اپنے عفت اور عصمت کا مقام چھوڑ کر اور عزت اور احترام کا مقام چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک بکھاؤ مال بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔